امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی جانب سے آج ایک بیان کے اندر کہا گیا ہے کہ ایران روس کو اپنے ڈرونز دینا بند کرے۔ ادھر یوکرین نے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز بالکل ختم کر دی ہے، ان کے ایمبیسڈر کو نکال کر دوبارہ ایران بھیج دیا ہے۔ پہلے تو وارننگ دی جا رہی تھی یوکرین کی جانب سے ایران کو کہ ہم آپ کا ایمبیسڈر باہر نکال دیں گے، ہم فلاں ایکشن لیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ساری کی ساری دھمکیاں ناکام ثابت ہوئیں اور آج یوکرین نے ایران کے ایمبیسڈر کو باہر نکال دیا۔ ادھر امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے بھی بیان جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران تیار رہے، ہم ان کو نہ صرف ڈرونز کی سپلائی میں ہم ان کے اوپر سینکشن لگائیں گے، بلکہ ہم ان کے ملک کے اندر جو ہونے والا تماشا ہے، جو احتجاج ایران کے اندر جاری ہے، اس کو بھی اکسانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ بات آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ کس طریقے سے ڈبل سٹینڈرڈ کی گیم کھیل رہا ہے۔ آپ اس کی منافقت چیک کیجئے کہ جو دنیا والے یوکرین کو ہتھیار، دنیا والے جو یوکرین کو پیسے دے رہے ہیں، ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے۔ اگر کوئی رشیا کی ہیلپ کرے وہ بات غلط ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ نے کتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہے وہ یوکرین کو دیے، لیکن ایران اگر اپنے ڈرونز فراہم کرتا ہے رشیا کو تو یہ امریکہ کے لیے وبال اکٹھا کرتا ہے۔ خیر، ان تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے بہت سارے جو فوجی ہیں وہ ماسکو کے اندر موجود ہیں، جو شہید 136 ڈرونز کی ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ اب تک تقریباً 800-850 کے قریب جو ہے وہ ڈرونز، خودکش ڈرونز دھماکے کیے گئے ہیں۔ صرف آج کے دن پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 28 ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے یوکرین کے اوپر، جس میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ امریکہ اس حوالے سے کافی پریشان ہے۔ امریکہ ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ملک کے اندر جو احتجاج جاری ہے ہم اس کو کوریج دیں گے، ہم احتجاجیوں کو سپورٹ کریں گے، لیکن ایران اس وجہ سے بھی بھڑکا ہوا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ اس نے انالائز کرنے کے بعد اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے رشیا کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے اندر تماشا جاری ہے۔ اب امریکہ اسرائیل کی مدد سے ایران کے اندر مزید تماشا کروائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ریجن کے آس پاس کہیں دھماکے کرے، اسرائیل کہیں ایئر سٹرائک کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں پاسداران انقلاب کی سائٹس ہوں گی، امریکہ اسرائیل کی مدد سے ان سائٹس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جنگ پرولیفریٹ کر کے مڈل ایسٹ کی طرف بھی آئے گی اور اس کے جو لہر ہے وہ یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لگاتار اسرائیل ایران کے نیوکلیر ویپنز کے جو ہے ان کے خلاف بول رہا ہے، ان کے خلاف کام کر رہا ہے، اور جو احتجاج جاری ہے وہاں سے بہت سارے موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے۔ یہ موساد کے ایجنٹ امریکہ کی مدد سے احتجاجیوں کو بھڑکاوا دے رہے تھے، احتجاجیوں کو فنڈ فراہم کر رہے تھے تاکہ ایران کی گورنمنٹ کو اور زیادہ ڈی اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے۔ ادھر پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ فارن ایجنٹس کو کسی صورت بھی ہم اپنے ملک کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے۔